خاموشی، کیا آپ کو سنائی دے رہی ہے؟ یہ خاموشی آپ کے گھر کے اس کمرے کی ہے جہاں پورا خاندان تو موجود ہے مگر کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا ہے۔ ہم نے ایک ایسی نسل تیار کر دی ہے جو آپ کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر آپ ہی کو میسج کرتی ہے، جن کے جسم یہاں ہیں مگر روحیں سلیکون ویلی کے سرورز میں قید ہیں۔ ہم نے ترقی نہیں کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ایک 5 انچ کے شیشے کے تابوت میں زندہ دفن کر دیا ہے۔ آج لوگ جین زی پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ اپنی زبان بھول گئے، یہ بد تہذیب ہیں، یہ اپنی تاریخ سے نابلد ہیں، لیکن ذرا گریبان میں جھانکیے، انہیں اس اندھی کھائی میں دھکیلا کس نے؟ یہ قصور بومرز کا ہے جنہوں نے تربیت کی محنت سے بچنے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے۔ جب ان بچوں کو آپ کے وقت اور آپ کی کہانیوں اور آپ کی توجہ کی ضرورت تھی، آپ نے انہیں گیجٹس دے کر اپنی جان چھڑا لی ہے۔ مشہور فلسفی البرٹ آئن اسٹائن نے کہا تھا، I fear the day when technology overlaps with our humanity. The world will have a generation of idiots. مجھے خوف ہے اس دن سے جب ٹیکنالوجی انسانی تعلقات پر حاوی ہو جائے گی، دنیا میں صرف بے وقوفوں کی ایک نسل ہوگی۔ مبارک ہو، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ نے ان کچے ذہنوں میں یہ زہر بھر دیا ہے کہ عزت صرف پیسے، برانڈڈ کپڑوں اور مہنگی گاڑیوں سے ہوتی ہے۔ کامن سینس میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آج کا نوجوان روزانہ 9 گھنٹے اسکرین پر گزارتا ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جو ابھی تک ٹھیک سے بولنا نہیں سیکھا ہے، وہ اپنے موبائل کا پاسورڈ اپنے والدین سے چھپانا اپنی پرائیویسی سمجھتا ہے۔ یہ کیسی پرائیویسی ہے؟ جس گھر میں چھت ایک ہے وہاں پاسورڈ نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ کارسپیس اسکائی کے سروے بتاتے ہیں کہ 90% والدین کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کی اسکرین پر کیا غلاظت چل رہی ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کہتا ہے کہ 45% نوجوان ہر وقت آن لائن رہتے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے کوسوں دور کسی ایسی ورچوئل دنیا میں بھٹک رہا ہے جس کا نقشہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آج کا پاکستانی نوجوان اقبال اور فیض سے ناواقف ہے کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کے ہاتھ میں کبھی کتاب دیکھی ہی نہیں۔ مائکروسافٹ کی تحقیق کہتی ہے کہ انسان کا اٹینشن اسپین صرف 8 سیکنڈ رہ گیا ہے، جو ایک سنہری مچھلی سے بھی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نسل اب گہری سوچ کے بجائے صرف 15 سیکنڈ تک کی ٹک ٹاک ویڈیوز پر پل رہی ہے۔ یہ سڑکوں پر نکل کر پسینہ بہانے کے بجائے کی ورڈ واریر بن کر سوشل میڈیا پر انقلاب ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ایک ٹویٹ کر دینا زمینی تبدیلی کا نعم البدل ہے۔ فرانسیسی فلسفی جان شاک روسو نے کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر آج وہ ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آج کی وہ زنجیریں اسمارٹ فون کی ڈیٹا کیبلز ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اب گیمنگ ڈس آرڈر کو باقاعدہ ذہنی بیماری قرار دے چکی ہے۔ ہم نے انہیں ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ دے دیا مگر وہ تہذیبی رشتے کاٹ دیے جو ہمیں ایک قوم بناتے تھے۔ یاد رکھیے، جب مادی اشیاء کی محبت انسانوں سے بڑھ جائے تو تہذیبیں خودکشی کر لیتی ہیں۔ اگر آج بھی ہم نے ان کے موبائل فون کے پاسورڈ توڑنے کے بجائے ان کے دلوں میں راستے معلوم نہ کیے تو تاریخ ہمیں ایک ایسے مجرم کے طور پر یاد رکھے گی جس نے اپنی نسل کا مستقبل، ان کی غیرت، ان کی پہچان چند لائکس کے بدلے نیلام کر دی تھی۔ میرا پیغام آج کے ہر پاکستانی ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ وقت اب بھی ہے۔ اسکرین بجھائیے، موبائل ایک طرف رکھیے اور اپنے بچے کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھیے، اس سے بات کیجیے، اس سے پہلے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس ڈیجیٹل اندھیرے میں گم ہو جائے جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔